بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول یا ربیع النور اسلامی سال کے تیسرے مہینے کو کہتے ہیں۔ ربیع عربی زبان میں بہار کے موسم اور خوشحالی کو کہتے ہیں، اور نور کے لغوی معنی روشنی، بصیرت، چمک دمک اور اجالے کے ہیں۔ نور کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ نور وہ ہے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے۔ ربیع النور سے مراد نور باری تعالیٰ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا موسم بہار ہے۔ یہ مہینہ رب کریم کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مزین وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، انیس الغریبین، شفیع المذنبین، مراد المشتاقین، نبی مکرم، نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔ آفتاب رسالت طلوع ہوا، کائنات جگمگا اٹھی، تمام عالم توحید کے نور سے منور ہوا اور انسانی تاریخ کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو واضح بیان کرنے والی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا اور اسے لباس بشریت میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اوپر آیت میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، اور اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے منزل کا تعین کرنے میں مدد حاصل ہوتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھی راہ حق کی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی لفظ نور کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ علامہ ساوی فرماتے ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا اس لیے کہ آپ بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں رشد و ہدایت فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نور حسی، وہ نور جسے دیکھا جا سکے، اور نور معنوی جیسے علم و ہدایت کی اصل ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پیدا فرمایا کہ اس نے تمام مخلوق سے پہلے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا، پھر ساری کائنات کو اسی نور سے وجود بخشا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نور محمدی حضور پر نور کی پیدائش سے 12,000 سال قبل ہی تیار تھا، اور اسی نور سے قریش پیدا ہوئے اور وہ نور تسبیح کرنے میں مشغول رہا۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد مفصل حدیث ہے کہ اس نور کے 4 حصے کیے گئے، جن سے لوح، قلم اور عرش بنائے، اور چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے، اور یوں تقسیم در تقسیم کرتے ہوئے ساری کائنات وجود میں آئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کی مثال قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق روشن دان ہے، اس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے، وہ قندیل ایسی ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو، وہ چراغ بابرکت درخت سے روشن کیا جاتا ہے جو زیتون ہے، یہ درخت نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضرت کعب الاحبار نے حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے بیان فرمایا کہ یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نور کے معنی ہادی ہے، کیونکہ نور سبب ہدایت ہے کہ وہ آسمان اور زمین والوں کے ہادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ روشن دان تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور قندیل قلب اطہر ہے، اور چراغ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے کہ شرقی ہے نہ غربی، یہودی ہے نہ نصرانی، ایک شجرہ مبارک سے روشن ہے، وہ شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے نور پر نور محمدی نور پر نور ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک نہ صرف خود نور ہے، بلکہ آپ ساری دنیا کے لیے ایسے چمکتے اور جگمگاتے ہوئے آفتاب ہیں کہ جن کے نور سے سارا جہاں روشن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے اور ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی وہ عطا فرمائی جو سراپا نور ہے اور اپنی نورانیت سے قرب الہی کے راستے ظاہر کر دینے والی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا، بے شک آپ کو عطا کیے گئے اسی نور کی پیروی میں فلاح و نجات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور ان کی تکریم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو ان کے ساتھ اتارا گیا، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین بھی وہ عطا فرمایا جو مکمل نور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین یعنی دین اسلام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے ظاہر کرنے والا اور اللہ سے دور کرنے والے اعمال و اقوال کی نشاندہی کرنے والا ہے۔ اس نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا، خواہ لوگ کتنی ہی کوشش کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کو اس کے علاوہ کوئی بات منظور نہیں کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ اس نور یعنی دین اسلام کو قبول کرنے والا اللہ کی طرف سے شرع صدر کی دولت اور ایک عظیم نور کا شرف پا لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: سو اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہونے کے باوجود اپنے نور میں اضافے اور برکت کی دعا مانگا کرتے تھے، جیسے مجسم ہدایت ہونے کے باوجود ہر نماز میں صراط مستقیم پر ہدایت میں اضافے کی دعا کرتے تھے۔ چنانچہ دعائے نور بخاری شریف میں اس طرح ہے: اے اللہ، میرے دل میں نور بھر دے،
میری نظر میں نور پیدا فرما، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، اوپر نور نیچے نور، آگے نور پیچھے نور، اور مجھے سرتاپا نور بنا دے۔ حضور پر نور کی اتباع، آپ پر اترنے والے نور یعنی قرآن کی پیروی اور آپ کے لائے ہوئے نور یعنی دین اسلام کو ماننے اور آپ کی نورانی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن بھی نور ہی نور ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ اور مزید فرمایا، اے ایمان رکھنے والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے 2 حصے عطا فرمائے گا اور تم کو ایسا نور عنایت فرمائے گا کہ تم اس کو لیے ہوئے چلو پھرو گے اور وہ تم کو بخش دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے وسیلے سے قرآن و اسلام کی نورانی تعلیمات اور سنت نبوی کے نور کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔